السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین، مجھے آج بہت اہم مسئلے پر سوال آیا کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ روزہ کن امور کی وجہ سے ٹوٹتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں کہ روزہ کن امور سے ٹوٹتا ہے، اور آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر لیں۔ آئیے محترم ناظرین، میں بتاتا ہوں کہ روزہ کن وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے، یعنی ٹوٹتا ہے۔ پہلی بات، بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کی وجہ سے یعنی صحبت کرنے کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا محترم ناظرین، جان بوجھ کر اگر کھانا کھایا جائے تب بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر الٹی جان بوجھ کر کی جائے، گلے میں حلق میں انگلی ماری جائے اور اس سے وامٹ ہو تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے، یعنی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور روزہ ٹوٹنے پر کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ 2 مہینے کے روزے رکھے جائیں گے اگر روزہ جان بوجھ کر توڑا گیا ہے، اور اس کے علاوہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا اگر 2 ماہ کے روزے نہیں رکھ سکتے۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم صدقہ اتنا کیا جائے کہ یعنی وہ کم از کم جو ہے 100 کھجوریں جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں دی جائیں۔ محترم ناظرین، اس کے علاوہ استغفار ہے کثرت سے، اور اس روزے کی قضا ہوگی نمازوں کی بھی۔ نمازوں کی قضا عورت اس کے لیے نہیں ہوگی جس کو حیض یعنی مینسز آ چکے ہیں۔ اگر روزے کے دوران عورت کو مینسز آ جائیں تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے فوراً، چاہے 2 سیکنڈ 2 منٹ کیوں نہ ہو روزہ کھلنے میں، اور عورت کو مینسز سٹارٹ ہو گئے ہیں تو اس صورت میں عورت کے جو ہے حیض آنے کی صورت میں فوراً روزہ فاسد ہو جائے گا، یعنی ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی قضا ہوگی عورت کے لیے، نماز کی قضا نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح محترم ناظرین، جو ہے وہ یعنی جھوٹ بولنا جو ہے اس سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں، لیکن کبیرہ گناہ ہے، بچنا چاہیے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ روزہ رکھ کر بھی جھوٹ نہیں چھوڑتے اور فحش بھی نہیں چھوڑتے، ایسے کام جو کبیرہ گناہ ہے وہ نہیں چھوڑتے، تو پھر روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ وہ اپنا منہ مت باندھیں، بلکہ کچھ کھائیں پیئیں، جو مرضی کریں۔ لیکن محترم ناظرین، کیا ہی بہتر ہو کہ ہم اس رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھا لیں، فضیلتوں سے، رحمتوں سے فائدہ اٹھا لیں، اور ہم روزے کے لیے بہت احتیاط کریں۔ اور اس کے علاوہ بھی عام زندگی کے اندر انسان کو گناہوں سے اوائڈ کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، پرہیز کرنی چاہیے۔ اور گناہوں سے بچنے کی دعا بہت ہی آسان حل ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو کثرت سے پڑھا جائے، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، اس کو پڑھا جائے، اور استغفر اللہ کی کثرت کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار انسان کے گناہوں کو مٹاتی ہے اور انسان کو نیکی کی طرف لے کر آتی ہے۔ اور درود شریف جو نماز والا درود ہے، ابراہیمی درود، اس کی کثرت کی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ انسان بہت سارے گناہوں سے بچتا ہے۔ تو انشاءاللہ روزے کے لیے بھی احتیاطی تدابیر یہی ہیں کہ برے ماحول سے، بری عادات سے، برے کاموں سے بچا جائے تاکہ انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکے۔ اگر آپ کو ہماری رائے پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹس کیجیے گا۔ السلام علیکم۔